الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور حقیقی طور پر پکارنا وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کی یقیناً دادرسی نہیں کرنے والے۔ ہاں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی کو پھیلا دے کہ اب یہ ہتھیلی کا پانی خود بخود اس کے منہ میں چلا جائے گا، قیامت تک بھی وہ پانی اس کے منہ کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ اور کفار کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ تو واضح گمراہی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں اس مہینے میں ہونے والی بدعات اور خرافات کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ دین اسلام کے اندر قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے، چادریں ڈالنا قرآن والی بغیر قرآن والی قبروں پہ حرام ہے، اور اسی طرح 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن لوگ سبیلیں لگا کے لوگوں کو پانی پلانا اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ویسے پیاسے لوگوں کو پانی پلانا ایک بڑی نیکی ہے، لیکن جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نذر نیاز، اس کی بھی اسلام کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نذر اور نیاز یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اب اس کے بعد کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ لوگ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہے ہیں، اور یا حسین یا حسین یا مختلف قسم کے نوحے پڑھ کے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا اور پکارنا یہ عبادت ہے، اور یہ سورہ رعد ہے، 13واں پارہ ہے، اور یہ 13ویں نمبر پر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 14۔ اللہ پاک نے فرمایا لہو دعوت الحق، کہ دعا صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو پکارتا ہے کوئی بندہ تو وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، اور وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ لہذا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا اس کے علاوہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے وہ نیک اور ولی بندے جو فوت ہو چکے ہیں، یا پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو پکارنا، ان سے دعائیں مانگنا، مناجات کرنا، دستگیری کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے وعدے کیا کہ یہ باطل نظریہ ہے، باطل عمل ہے، اور حق عمل ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہی سے دعا کی جائے،
ہاں البتہ اللہ کے کسی نیک بندے سے جو ابھی زندہ ہے آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا پھر اس کی قبر پہ جا کے اس سے درخواست کرنا یا دور دراز سے پکارنا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، یا انہی سے اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے دستگیری کے لیے پکارنا، یہ اسلام کے اندر بالکل واضح اور کھلا ہوا شرک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے یہ عمل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کی نجات جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی آدمی ایک چلو بھر لے اور اس کے بعد وہ پانی یہاں پہ رکھ کے وہ کہتا رہے کہ منہ میں پڑ جائے، وہ نہیں پڑے گا۔ 100 سال بھی ایسے وہ زندہ رہے تو یہ پانی ادھر رہے گا، وہ پیاسا ہی رہ جائے گا، اور جب تک وہ اپنا ہاتھ اوپر نہیں کرے گا۔ فرمایا غیر اللہ کو پکارنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں۔ لہذا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں اور وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن اب ان کو ہم جو ہے اگر کہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کو شہید کرنے والے دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ بات بالکل واضح کروا دی کہ آپ کے قاتلین وہ کوفی ہیں کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا تھا۔ اور پھر آپ کے بیٹے سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ وہ بھی جب شام سے واپس آ رہے تھے، کوفہ والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اماں جان یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے بابا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں، تو ان کی گواہی تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہی رونے پیٹنے والوں نے تو میرے بابا کو شہید کیا، اور پھر صرف جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں بلکہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین بھی یہی ہیں۔ تو یقیناً جو لوگ بھی شامل ہیں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، جو لوگ بھی آپ کے قتل پر خوش تھے، ان کے دل کے اندر کوئی خوشی محسوس ہوئی بال برابر بھی، یقیناً وہ لوگ اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے ہم مزید اس کے بارے میں تاریخی روایات کا حوالہ دے کر اس کو جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف طعن و تشنیع کریں، جیسا کہ لوگوں نے ان 10 دنوں کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں اعلانیہ طور پر اس مملکت اسلامیہ کے اندر صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جاتا ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی تو پھر یہ مملکت جو ہے جس کے اندر ہر اس ملک کا شہری امن کا داعی ہے، امن کا جو ہے وہ پسند کرنے والا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ پھر برداشت نہیں کرتا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جائے اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر منافق کہا جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کی جائیں، اور پھر اس کے بعد مومن اور مسلمان جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہیں، اور ایسے گالیاں دینے والے بدماش یقیناً وہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان چلنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے وہ توہین کے مقدمات وہ چلنے چاہیے اور ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر مجرموں کو اسی طرح کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو پھر لوگوں کے بھی آخر پیمانہ اس کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ لبریز ہوتا ہے تو پھر معاملات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اپنے معاملات چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی بھی توہین کرنے والے، خصوصاً صحابہ کی توہین کرنے والے، اللہ رب العالمین ان کو غارت کرے، اور ہمارے قانون کو بھی اللہ پاک یہ توفیق دے کہ ان گستاخانے صحابہ جو ہے ان کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا جائے اور ان کو قانون کے مطابق جو ہے
وہ سزا دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔